हाँ, आप सबको मिलेगा फ्री शॉपिंग का मौका। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराएं और हासिल कीजिए घराना कार्ड, जिसके जरिए आपको मिलेगा चेज डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मुफ्त शॉपिंग का मौका। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड, यानी अपना घर भी बनाएं और मजे से फ्री शॉपिंग को जाएं। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस मेमन। दी मेमन टीवी की जानिब से रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरा टॉपिक जो है वो है नमाज की फ़जीलत। नमाज वैसे तो हर मुसलमान को पता है कि हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि नमाज तो जो है वो संदेशा है विस्ले महबूब का, महबूब की चौखट पर हाज़री देने का, जो नमाज का ज़रिए से हमें हर मुसलमान को हासिल है कि वो अपने महबूब के दरवाज़े पर जाए, हाज़री लगाए। अगर कोई शख्स नमाज को बोझ समझता है तो इसका मतलब कि उसमें महबूब से मुलाकात का वो जज्बा नहीं,
یا شاید وہ محبوب سے ملاقات کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو بندے کو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ عورتوں کو گھر میں جا نماز بچھا کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے حضور حاضری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی گھڑی دیکھ کر یہ کہے کہ یار ابھی تو میں آیا ہوں گھر پہ اور پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر مجھے جانا پڑے گا، اٹس مین کہ اسے اپنے محبوب سے ملاقات کا وہ جذبہ، وہ شوق ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو حضرت بلال حبشی سے ارشاد کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بلال اٹھو اور ہمارے قلب کو سکون اور راحت پہنچا دو اذان کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر گئے، انہوں نے بہت سارے عذاب میں آئے ہوئے انسانوں کو دیکھا، لیکن ان کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی جو عرش کے نور سے معمور ہے، جو عرش کے نور سے روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں سے، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا ایک ایسا بندہ ہے جس میں 3 خصوصیات تھی۔ پہلی خصوصیات یہ تھی کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے ہمیشہ تر رہتی تھی۔ جب اس انسان کو دیکھتے تھے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ دوسری خصوصیات، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، اس کو انتظار ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب اذان ہو جائے گی، کب رب کی حاضری کی ٹائم شروع ہو جائے گا۔ وہ مسجد میں بیٹھا انتظار کرتا تھا، وہ مسجد کی تعمیر کرتا تھا، وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ تیسری خوبی اس شخص میں یہ تھی کہ اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اس کی والدین کو، اس کے ماں باپ کو کوئی شخص برا یا بھلا کہہ دے۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی۔ اور آج ہم نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد کو بھی رد کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ، جو اللہ کا حقوق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندے کا حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ خود معافی اس بندے سے نہیں مانگے گا جس کا اس نے دل دکھایا۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافروں کے درمیان جو فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری، اس نے اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی وہ ختم کر دی، اب وہ خود ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا گیا کہ جو شخص 3 جمعے کی نمازوں کو چھوڑ دے گا وہ جو ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے۔ تو ناظرین، نمازوں کی حفاظت فرمائیے، نمازوں کا اہتمام کریے۔ اس مبارک مہینے میں کوشش کیجیے، ویسے تو عام دنوں میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اس مقدس مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن کا اہتمام کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے میں ہر عبادت کا 40-70 گنا زیادہ ہر چیز کا اجر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر گناہ میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ عزیز علی، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اراد و وظائف میں جو ہے مختلف چینلز پہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ آج کے ٹاپک نماز کی فضیلت کے حوالے سے شازیہ سے معلومات کرتے ہیں۔ ماہ سیام
جو ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین۔ نرگس آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شازیہ تھینکس الاٹ کہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام میں آئی، جزاک ٹی اللہ۔ وی کو آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا۔ تو شازیہ آج جو ہے وہ میرا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کی بیٹی میں ہم مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے میرا ٹاپک ہے نماز کی فضیلت۔ تو پہلا سوال ظاہر ہے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ شازیہ یہ بتائیے کہ نماز کی کیا کیا فضیلت ہے، اور مختلف حدیث کچھ آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والے وہ لوگ ہیں جو چاند اور سورج کا دھیان رکھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، ابو دردہ اس سے مراد مؤذن ہے جو چاند اور سورج کا دھیان رکھتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اچھا شازیہ، جس طریقے سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھ دیے، تو بے نمازی کے لیے کیا کیا آفتیں، کیا کیا عذاب دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں؟ میں آپ کو بہت ہی ایک عبرتناک واقعہ بتاتی ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے اس طرح عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بہت ہی خوشحال تھا، یہاں تک کہ میرے پاس اتنی رزق کی فراوانی تھی کہ میں اپنے آس پڑوس میں محلے والوں کا، علاقے والوں کا بہت خیال کرتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر کی یہ حالت ہے کہ مجھے ایک ایک ٹکڑے کے لیے پریشانی ہے، بھوک و افلاس میرے گھر میں آ چکی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب اس شخص کی بات سنی تو اپنا چہرہ مبارک نیچے جھکا لیا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ تمہارے گھر کے پیچھے کی طرف جو کھڑکی ہے اس کو جا کر بند کر دو۔ وہ شخص اٹھتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ دعا بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی مجھے کوئی پڑھنے کے لیے بتایا۔ بارگاہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ یہ شخص سوچ کے چلا جاتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے گھر میں دوبارہ سے وہی خوشحالی رزق میں فراوانی دوبارہ سے ہو گئی، اب میں بھی دوبارہ سے اپنے محلے والوں کا، علاقے والوں کا بھلا کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ کو پتہ ہے نرگس، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے پیچھے جو کھڑکی تھی وہاں سے روزانہ ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا، تو لہٰذا اس بے نمازی کی نحوست تمہارے گھر میں آ گئی تھی۔ تو دیکھیں، جب بے نمازی ہمارے گھر کے دروازے سے گزر جائے تو ہماری گھر میں تنگ دستی، بے روزگاری، بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازی ہوں گے تو اس کی نحوست کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ آج جو کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، تو ہے نا یہ تنگ دستی بہت ہے، 1000 میں پورا نہیں پڑتا تو 5000 میں پورا نہیں پڑتا تو 10,000 میں پورا نہیں پڑتا۔ تو آپ یقین کیجئے مہنگائی کا برکت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں آپ برکت کی دعا کریں، اگر رب نے ایک لقمے میں بھی برکت ڈال دی تو ہم 100 لوگوں میں بھی تقسیم کر دیں گے تو برکت ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے گھروں میں جو ہے بے خبری سے سویا جا رہا ہوتا ہے،
کبھی ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عصر کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بھی بنتے ہیں، اور کبھی اس ٹھنڈک کو فجر میں چھینتے ہیں، کبھی ظہر میں چھین لیتے ہیں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں، اور پھر ہم نمازوں کو 5 نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں اور اس کا ہمیں دھیان تک نہیں رہتا۔ جس طریقے سے روزہ ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور عورتیں اپنے خاص ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی، جی کہا یہ گیا ہے کہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ وہ روزے بعد میں گنتی کے پورے کیے جائیں۔ جی جی تو چونکہ نماز بھی ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایام میں جب عورتیں نماز ادا نہیں کر سکتی تو اس نماز کی کیا ترتیب بنے گی؟ بعض دنوں میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ نہیں نماز کی یعنی جو مینسز میں یا پیریڈز میں ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں تو اس کی پھر قضا نہیں ہے، جو ہم جان بوجھ کر قضا کریں گے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کی قضا ہے، اس کی قضا کرنی ہوگی ہمیں۔ اچھا، چونکہ یہ پروگرام حوا کی بیٹی عورتوں سے ریلیٹڈ ہے تو ایک مسائل جو عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے لیکوریا کا، تو لیکوریا کی حالت میں جب نماز عورت پڑھنے لگتی ہے تو ظاہر ہے اس کے کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض اوقات کپڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کس طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا نرگس کہ بعض لوگوں کو جو ہے یہ شکایت بار بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے نا بعض کو یہ ہے کہ کچھ دیر کے وقفے سے یہ شکایت ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہے نا مسلسل ہے تو پھر یہ شرعی مجبوری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، مسلسل ہے، اس کا رکتا ہی نہیں ہے، بار بار قطرہ آتا رہتا ہے اس کو نا، تو پھر اب یہ کریں گے کہ جسم کا اتنا حصہ دھو کر اور ہے نا ہم دوسرے کپڑے چینج کر کے اور وہ وضو بنا کر اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر پھر یہ ہے کہ اس ایک وضو سے وہ ایک نماز ادا کر لے گی، صحیح، تو یہ پھر یہ نماز ادا کرتے کے ساتھ ہی تو یہ ہمارا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم ایک وضو سے ہم 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وضو جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ہم ایک نماز ادا کر لیں گے اور ہے نا پھر اس کے بعد یہ وضو ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، عورت روزے میں جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کھانے پکانے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی، تو اگر عورت کو خدشہ ہے کہ جو کھانا اس نے پکایا اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی کسی بھی حوالے سے، بہت ساری جگہوں پہ ہسبینڈ یا فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس حالت میں کیا عورت وہ کھانا ٹیسٹ کر سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں بالکل اس طرح ہے کہ شوہر ظالم ہے اور پھر لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر وہ عورت نمک چکھ سکتی ہے۔ دین ایک مکمل دین ہے، ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے ہمارا۔ جی تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت ہم جو ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، واپسی پہ ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی ہاں، آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع۔ تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں۔ پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ ویلکم بیک۔ ہم نے اپنی گفتگو کو اسٹاپ کیا تھا اس سوال پہ کہ روزے کی حالت میں جب عورت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کھانا پکانا، اور عورت کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی
اسپائس کوئی مسالے کم ہو گئے جس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں فیملی میں ہسبینڈ کو لے کے، تو کیا وہ کھانے کو ٹیسٹ کر سکتی ہے؟ تو شازیہ سے اس حوالے سے مزید پوچھتے ہیں. جی شازیہ. دیکھیں شوہر ایسا ظالم ہے کہ لڑائی زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر اس کو جو ہے نا زر پہنچنے کا بھی خطرہ ہے شوہر کی طرف سے، تو پھر وہ اس طرح کے زبان کی نوک پہ رکھ کر وہ اس کھانے کو چکھ سکتی ہے کہ حلق سے نیچے اس کا ذائقہ نہ اترے، تو اتنی اجازت ہے، اور بعد میں وہ پھر اس کو چیز کو تھوک دے. صحیح. تو بلکہ اسلام میں تو یہاں تک بھی ہے نرگس کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور پھر ہے نا عورت کو دودھ نہیں آتا اور بچے کو پھر ہے نا روٹی چبا کر کھلانی پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اور کوئی اور دوسرا چبا کر دینے والا بھی نہیں ہے، تو وہ عورت اس بچے کو چبا کر روٹی دے سکتی ہے. تو یعنی اسلام میں اتنی چھوٹ ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بہت ہی آسان مذہب ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اس سے بہترین مذہب پوری کائنات میں نہیں ہے. خوبصورت مذہب. آپ نے سنا کہ ایک بچہ جب دودھ نہیں پی رہا اور اسے بھوک لگی ہے تو ماں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ماں روزے کی حالت میں اپنے بچے کو چبا کے کھلا سکتی ہے کھانا. یہ خوبصورتی ہے. لیکن آج ہم نے اپنے مذہب اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شاید بہت سے لوگ جو ہے وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. تو پلیز اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن پاک ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کے اونچائی پہ رکھ دیں. قرآن ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، اور جب تک ہم قرآن کو صرف ایک عربی عبارات کی طرح پڑھتے رہیں گے نا، ہم اسلام سے دور ہی رہیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا شازیہ، یہ بتائیے کہ جو نفلی نمازیں ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے یا تہجد ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص نفلی عبادات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی روح بن جاتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے، اور وہ اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے. پھر ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو یعنی نفلی عبادات کرنے والوں کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا شازیہ، روزہ جو ہے عورتوں کے لیے کن کن حالتوں میں فاسق ہو جاتا ہے؟ یا اگر ہم ڈراپس استعمال کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز یوز کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ واقعی روزہ فاسق ہو گیا، تو کیا یہ چیزیں ہیں اس میں شامل؟ دیکھیں روزہ جو ہے، اگر ہم نے کوئی ڈراپ کا، آپ نے کہا کہ ڈراپ ناک یا کان میں ہم نے ڈراپ ڈال لی تو اس سے روزہ جاتا رہے گا. صحیح. تو لہٰذا اس چیز سے احتیاط کی جائے، تو روزے میں اس طرح کا عمل نہ کیا جائے. اور اگر پانی روزے بھولے سے چلا جاتا ہے یا جان بوجھ کے بھی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جاتا. صحیح. بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے ناخن کاٹ لیے، ہیئرز ریموو کر لیے، تو اس سے بھی جو ہے، کیونکہ یہ ظاہر عورتوں کا ایک پروگرام ہے، تو اس سے بھی کیا روزہ ہمارا فاسق ہوتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نرگس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر میں تیل ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آنکھ میں سرما ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نیلز ہم نے کاٹ لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ سر میں تیل ڈالنا سنت مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرما ڈالنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور نیلز کاٹنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دور میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بچے کے لیے ماں باپ پڑھائی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکولوں میں بہت سارے چکر لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ ٹیچر کے کانٹیکٹ نمبر لیے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے، اس کو نماز کی ترغیب دی جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو کس عمر میں نماز کی ترغیب دینا چاہیے، اور اگر بچہ عمر سے بڑا ہو گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لے کر آؤ، اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. تو یہ اسی صورت میں ہوگا نرگس. ابھی جیسے میرا درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں میں،
تو میں جیسے مدارس سے میرا واسطہ رہتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جب والدین ہی نہیں پڑھتے نماز تو بچہ کس طرح نماز کی طرف آئے گا. یہ تربیت تو ہمیں بچپن سے کرنی ہے نا اپنی اولاد کی, بالکل. کہ ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی چیز ہم کہیں گے بچے سے کہ آپ نماز پڑھو, تو بچہ ہماری طرف بھلے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ تو پڑھتے نہیں ہیں تو مجھے کیوں حکم, لیکن وہ دل میں تو سوچے گا نا. یہ تو ماں کی گود اصل درسگاہ ہے بے شک. بچے کے لیے. تو یہ بچپن سے ہی عادت ڈالنی چاہیے کہ بچہ 7 سال کا نہیں بلکہ آپ 5 سال سے اس کو نماز پہ لگا دیں, تو پھر 10 سال کا ہوگا تو پختہ عادت ہو جائے گی اس کی, اور پھر وہ انشاءاللہ تعالی نمازیں چھوڑے گا نہیں. تو اسی طریقے سے ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ ہم لوگ خود عمل دین پہ کرتے نہیں ہیں, بچوں کو طرف پھر اس کو دین کی طرف گھسیٹ کے لاتے ہیں. تو کیونکہ بچہ ہمارا یہ چیز, یہ ماحول ہمارے گھر میں دیکھ ہی نہیں رہا تو وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا ان چیزوں کو؟ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے ہماری بچہ اولاد دیکھے گا نیک نہیں بچہ بن ایکسیپٹ نہیں سکتی. کرے گا ان چیزوں کو. بالکل یہ ایسا ہی ہے. اچھا, نماز تہجد کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنا نرم بستر چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے, سوتے میں سے جاگتا ہے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کو وہ نماز بہت پسند ہے. محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بستر چھوڑ کے اپنی نیند کو ختم کر کے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور وہ جا نماز پہ کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ نماز تہجد کی کیا فضیلت ہے؟ نماز تہجد کی بہت فضیلت ہے. جب ایک انسان نماز تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے ایسے فرشتے ہیں نرگس کے, کوئی رکوع میں ہے تو وہ کئی سال سے رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے تو وہ کئی سال سے سجدے میں ہے, کوئی کوما میں کھڑا ہے تو وہ کئی سال سے کوما میں ہے. تو اس کی عبادات تو چرند اور پرند اور فرشتے جن سے گناہ ممکن بھی نہیں ہے وہ بھی فرما رہے ہیں. تو اب جب ایک انسان اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر بارگاہ الہی میں نماز سے تہجد کے لیے حاضر ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے, پھر ایک محبوب سے ملاقات ہوتی ہے. یعنی جو اب کسی کو یہ ہے نا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا تو وہ تہجد کی طرف چلا جائے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تمام نمازوں میں دل لگنے لگے گا. اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر ہم اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہمارا رب ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے. اور نماز تہجد کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں پوری رات نفلی عبادات کیا کرتے تھے اور تہجد کی کثرت فرماتے تھے. سبحان اللہ. جی تو ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان, پہلے تو ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کے کیجئے. اگر آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو آپ لیٹ کر نماز ادا کیجئے, لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت. دیکھیں نرگس, اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے وہ نماز کا کیا ہے. 700 مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں نماز کی طرف انسان کو بلایا ہے. تو دیکھیں کسی بھی چیز کا نہیں ذکر. تو نماز ایک خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے کہ جو نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, بلکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے میں نے زمین سے مٹی منگائی تو تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا. دیکھو یہ فساد نہیں پھیلا رہا بلکہ یہ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. بے شک. جی تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی شازیہ سے, بہت اچھی ہمیں باریکیاں پتہ چلی نماز کے حوالے سے. تو اب یہ کہ ہم دعا کی طرف جاتے ہیں, اور شازیہ سے میں ریکویسٹ کروں گی شازیہ کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو اہل قلتی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی ادرکنی یا سیدی یا مکی عربی یا حاشمی یا مبتلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے دروازے پہ جا کر دستے سوال دراز کریں گے، اے الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ الہ العالمین تجھے تیری وسیع رحمت اور عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری ستاری کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، اے رب کریم، اے الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے الہ العالمین ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے استاد کی مغفرت فرما دے، جس استاد نے ہمیں ایک الف بھی سکھایا تو اس کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں سکون اور قرار اور چین والی خوشحال زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں پہ تسلی نازل فرما دے، رمضان کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جتنی بہنیں اس وقت میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی جائز تمنا حاجتوں کو پورا فرما دے، جو لوگ بستروں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ ان کی محتاجی سے جان چھڑا دے، اے الہ العالمین ہماری تمام بہنوں کو مجھ سمیت یا الہ العالمین میری پوری ٹیم کو الہ العالمین ہم سب کو یا الہ العالمین جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، اے الہ العالمین جادو بندش عمل سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے الہ العالمین جو جادو کے ذریعے جدائیاں ڈالتے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے، اے الہ العالمین اے رب کریم جادو ٹونا کرنے والوں کا بیڑا غرق فرما دے، اے الہ العالمین اے رب کریم ہم سب کو دین متین کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما دے، جہاں کہیں لوگ اسلام کے لیے سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کی نسلوں کا خاتمہ فرما، فلسطین میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کو صفا ہستی سے مٹا دے، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو کافروں سے آزاد فرما دے، اے رب کریم اے الہ العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کو دین متین کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میری پوری ٹیم کو بالخصوص علی گوڈل کو یا الہ العالمین دین کے لیے الہ العالمین ثابت قدمی عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، اے رب کریم اس چینلز کے ذریعے دین کو فروغ عطا فرما، دین کو ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما دے، میرے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، الہ العالمین اسلامی سلطنت کو بھی قائم فرما دے، اے رب کریم یا اللہ میرے عظیم وطن پاکستان کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم و شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہماری فوج کی حفاظت فرما، اے رب کریم یا الہ العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے بھیچنے سے بچا، قبر کے دبوچنے سے بچا لے، قبر کے اندھیرے سے بچا لے، ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے، میدان محشر میں حوض کوثر پہ نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھ
ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ یا الہ العالمین، بروز محشر حضور علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرما، رمضان میں مدینے میں حاضری عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہو، ان شان سے دم نکلے کہ لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔